ہندوستان کے ایک مشہور ریاضی دان کو میتھمیٹک کے ایک سوال نے بڑی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ سر ضیاء الدین ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی مسلمان ریاضی سائنسدان تھے، لیکن اس سوال کو حل کرنا ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا۔ وہ جرمنی جانا چاہتے تھے، لیکن علی گڑھ کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر سلمان اشرف بہاری نے انہیں مشورہ دیا جرمنی کے بجائے بریلی کا سفر کریں، وہاں ایک عالم دین شاید آپ کی مشکل آسان کر دے۔ برطانیہ کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لینے والے ضیاء الدین کو بڑی حیرت ہوئی۔ جس سوال کا حل ان کے پاس نہیں بلکہ ایک مذہبی عالم اسے کیسے حل کر سکتا ہے؟ بہرحال ڈاکٹر ضیاء الدین عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سوال ان کے سامنے رکھا اور کیا تھوڑی ہی دیر میں حل سامنے تھا۔ ضیاء الدین کہتے ہیں، میرے سوال کا جواب بہت مشکل تھا، اسے حل نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر عالم دین نے فوراً ہی اسے حل کر دیا، جیسے اس مسئلے پر کافی ریسرچ کر رکھی ہو۔ مفسر، محدث، فقیہ، فلسفی، ماہر لسانیات، شاعر اور ہاں ریاضی دان بھی، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ احمد رضا جنہیں بچپن میں ہی علوم پر مہارت حاصل تھی، اور اپنی اسی مہارت سے انہوں نے ہندوستان کے معروف ریاضی دان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ہم انہی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے، جن کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا محمد رضا علی خان نے فوجی خدمات فراہم کرنے کی خاندانی روایات کو چھوڑا اور قادری سلسلے کے صوفی اور مفتی بن گئے۔ اس سفر کا آغاز ہوا جس کے بارے میں آج ہم اپنی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ جون 1856 ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ملک پر ان کے تقریباً 1000 سالہ اقتدار کا سورج بس ڈوبنے کو ہے۔ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ ایک جانب مسلمان اور قابض طاقتوں کی کشمکش چل رہی ہے، اور دوسری جانب انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے علماء بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس تقسیم کی بڑی وجہ تھی شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان۔ ان کے مخالفین میں ایک بڑا نام تھا مولانا نقی علی۔ وہ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے اس کتاب کی رد میں کتابیں لکھی تھی۔ انہی مولانا نقی علی خان کے ہاں 14 جون 1856 کو ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا احمد رضا خان۔ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اپنے حافظے سے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ استاد سبق دیتے ہیں، وہ 1 یا 2 مرتبہ کتاب پڑھ دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ جب سبق پوچھا جاتا تو لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ استاد یہ روز سب دیکھتے تھے اور حیران ہو جاتے۔ بالآخر ایک دن کہہ اٹھے، احمد میاں، تم آدمی ہو یا جن؟ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال بلا کی ذہانت کے مالک احمد رضا خان نے صرف 15 سال کی عمر میں دینی و عقلی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ فتاوی کی تربیت دوران تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور اسی عمر میں والد کی زیر نگرانی فتویٰ بھی لکھنے شروع کر دیے۔ 7 سال بعد انہیں اس کی مستقل اجازت مل گئی، یہاں تک کہ 1880 تک احمد خان ہندوستان کے مشہور فقیہ اور مفتی بن چکے تھے۔ ان کے پاس ہر روز ملک بھر سے سوالات آتے، بلکہ ملک سے باہر بھی، چین، وسط ایشیا، افریقہ، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی۔ فتویٰ دینے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی بڑے احتیاط سے کام لیتے، اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ شریعت نے جہاں تک رعایت دی ہے رعایت دی جائے۔ انہوں نے یہ اصول دیا کہ مفتی کے لیے یہی کافی نہیں کہ مختلف اقوال نقل کرتے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ مختلف اقوال میں فرق کر کے ایک دوسرے پر ترجیح دے سکے اور حتمی فیصلہ صادر کر سکے۔ جیسے سوال اٹھا کہ کیا مزارات کے آگے سجدہ جائز ہے؟
مولانا احمد رضا خان بریلوی نے غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کو کفر اور شرک جبکہ سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا۔ جب سوال ہوا کہ ایسی قوالی جس میں آلات موسیقی وغیرہ کا استعمال ہو اس میں شرکت جائز ہے تو جواب دیا ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہ گار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔ سوال ہوا کیا فرضی مزار بنانا، اس پر چادر چڑھانا، فاتحہ پڑھنا اور اصلی مزار کا سا ادب کرنا جائز ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اگر کوئی بزرگ کسی کو خواب میں مزار بنانے کا حکم دے تو ایسے خوابوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس میں ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا حج ہے، مگر اس بار ان کے سامنے ایک مہم بھی ہے۔ شاید وہ ایک مشن پر آئے ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 30 نامور فقہ کے سامنے اپنا ایک فتویٰ پیش کیا، جس کے مطابق مولانا احمد رضا خان نے مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اکابر دیوبند کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ ان میں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، ان کے جانشین مولانا خلیل احمد سہانپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل ہیں۔ احمد رضا خان نے عرب علماء کے سامنے اپنا مقدمہ ایک سوال کی صورت میں پیش کیا کہ کیا عوام کو ایسے لوگوں سے بچنا نہیں چاہیے جو خدا اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہوں اور بالآخر وہ حرمین کے علماء کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام سے شائع ہوا اور ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ویسے تو ہندوستان کی تاریخ میں مناظرے ہمیشہ ہوتے تھے، مگر اپنے زمانے کے علماء کو کافر قرار دے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ وہ اپنے دیوبندی مخالفین پر ایک لیبل لگوانے میں کامیاب ہو گئے، ہندوستانی وہابی کا لیبل۔ باوجود اس کے کہ علماء دیوبند کا تعلق حنفی مکتبہ فکر سے تھا، نہ کہ حنبلی عالم محمد بن عبد الوہاب سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود دیوبندی علماء ہندوستان کے اہل حدیث اور غیر مقلدین کے بڑے مخالف تھے، جو فکری اعتبار سے وہابیوں سے زیادہ قریب تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حجاز پر عثمانی ترکوں کا راج تھا، جو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کے سخت خلاف تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی علماء دیوبند کے بارے میں جو رائے تھی، اس نے دونوں مسلکوں کے درمیان اختلاف اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد مخالفین نے اعلیٰ حضرت کو متشدد قرار دیا، لیکن حامی کہتے تھے کہ آپ متشدد نہیں بلکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ ان کا ادب اور احتیاط تھا جو ہر جگہ نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود مولانا اشرف علی تھانوی نے امام احمد رضا خان کے بارے میں ضبط سے کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کی محفل میں شریک ایک صاحب نے غیر محتاط لہجہ اختیار کیا اور کہا احمد رضا خان نے کیسی بات کہی ہے۔ جواب میں اشرف علی تھانوی نے ان صاحب کو ڈانٹ کر کہا تم نے ان کا نام بغیر تعظیم کے کیوں نہ لیا، کم از کم مولانا تو کہتے۔ اعلیٰ حضرت کو آخر علماء دیوبند سے کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں انہیں اسی بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ علماء دیوبند نے کچھ رسمیں مثلاً عید میلاد النبی منانے کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے، حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن علماء دیوبند اسے بدعت خیال کرتے ہیں، دین میں نیا اضافہ سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے تھی کہ میلاد کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کی تو ابتدا ہی 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت جنہیں اپنے فتوے کا نشانہ بنایا، ان میں سے ایک مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ ان کی رائے میں ایسی محفل کیوں؟ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی،
بلکہ 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ایسی محافلوں کا آغاز کیا جو خود اہل تاریخ کی نظر میں فاسق ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے ایسی مجلس بدعت اور گمراہی ہے، مگر امام احمد رضا خان کا موقف تھا کہ دین ایک پھلتا پھولتا باغ ہے جو کسی نیک کام پر تنقید کرے صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی ابتدا 3 صدیوں میں موجود نہ تھا۔ اس احمق کی طرح ہے جو باغ میں کھلنے والے نئے پھول کی خوبصورتی سے انکار کرتا ہے۔ یہ رسم اعمال بظاہر تو نئے ہیں لیکن اپنے جوہر میں انہی پھولوں کے مشابہ ہیں۔ ایسی رسموں میں سب سے مقدس وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا عید میلاد النبی کوئی ایسا نیا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، وہ اصلاً مستحب ہے اور تب تک تنقید سے بالاتر ہے جب تک توحید کے منافی نہ ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، خلافت کا خاتمہ یقینی نظر آنے لگا۔ تب 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ ملک بھر کے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری اور نیا جوش و خروش پیدا ہوا، یہاں تک کہ گاندھی جی بھی اس سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے اور مسلمانوں میں مقبول ہو گئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا جس سے کانگریس کو نئی طاقت ملی۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کا آخری دور تھا۔ انہیں تحریک خلافت کے کچھ نئے لیڈروں سے بھی اختلاف تھا، جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے۔ اعلیٰ حضرت گاندھی جی کی شمولیت پر خوش نہیں تھے، جبکہ مولانا عبدالباری گاندھی جی کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ تحریک خلافت اور ترک موالات جیسی تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے نعرے کی انہوں نے سخت اور زبردست مخالفت کی، جس پر انہیں اس الزام کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ وہ انگریزوں کے حامی اور تنخواہ دار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جس نے ایسا کیا ہو اس پر قیامت تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کے نیک بندوں کی لعنت ہو۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین مولانا جعفر بھی تحریک خلافت میں شامل تھے، اعلیٰ حضرت کے مخالف تھے۔ اس الزام پر وہ بھی کہہ اٹھے کہ مولانا بریلوی پر انگریز دوستی کا الزام سراسر بے بنیاد ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے لگایا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت متحدہ قومیت کے خلاف آواز، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس معاملے پر خاموش تھے۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں، برطانوی عہد میں جب تحریک ترک موالات چلی اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جانے لگا تو امام احمد رضا خان نے اس موقف کو رد کیا اور بتایا کہ اسلام میں ملت و قومیت کی اساس 3 ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ان کا فتویٰ آگے چل کر نظریہ پاکستان یعنی 2 قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ بہرحال 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہندوستان کی مسلم عادت اور عوام کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے علمی کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے، جو 1911 میں مکمل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا طریقہ مختلف تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے تفسیر کی کتب اور لغات دیکھیں پھر آیات کے معنی سوچ کر ترجمہ بیان کر دیا، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیع اور برجستہ ترجمہ زبانی اس طرح بولتے جیسے کوئی حافظ روانی سے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا خان بریلوی ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا لکھا ہوا یہ سلام تو اتنی شہرت رکھتا ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے ایک بار کہا تھا، یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سی نعتیں کہی۔ ان کا نعتیہ دیوان
ہدایت سے بخشش کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے جو 4 زبانوں میں ہے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ یہ آج بھی بہت عقیدت اور شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہندوستانی مگر حقیقتاً حجازی تھے۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعتیہ کلام شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی ترجمانی بھی ہے۔ یہ مقدسات دین کی محبت کا درس ہے کہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصنیف کی تعداد تقریباً 1000 بتائی جاتی ہے۔ صرف فتوی رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں لگ بھگ 7000 سوالوں کے جوابات شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور علمی کام پر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نے بڑی تحقیق کی۔ لکھتے ہیں امام احمد رضا خان کا کہنا تھا کہ علم و فن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان کا کہنا تھا کہ ہر کتاب میں اللہ جل جلالہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کا شعور بندگی لے کر ابھرے۔ جس کو بندگی کا شعور آ گیا اسے زندگی کا شعور آ گیا۔ جو بندگی سے بے خبر ہے وہ خود زندگی سے بے خبر ہے۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ جس نے ان کو اللہ کے محبوب کا شیدائی بنایا وہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کو مسلمانوں کی ملی زندگی میں بھی بنیادی حیثیت دیتے تھے۔ جہاں تک امام احمد رضا خان کے دیے گئے کفر کے فتووں کی بات ہے وہ متنازع تھے اور رہیں گے، کیونکہ جس طرح علل اعلان انہوں نے کفر کے فتوے دینا شروع کیے اس کی مثال پہلے بہت کم ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے ساتھ ہندوستان کے سب سے بڑے طبقہ فکر میں کلی تکفیر کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک رکنے میں نہیں آ رہا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے ایک اور تنازع بھی کھڑا کیا۔ یہ معاملہ مذہبی نہیں تھا بلکہ سائنسی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ ساکن ہے، اور صرف یہ کہا نہیں، اس پر ایک کتاب فوز مبین بھی لکھ ڈالی، 105 دلائل دیے اور اپنی تعین نظری حرکت زمین کو باطل قرار دے دیا۔ اب یہ بات کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ ڈالی ہے تو دبے دبے الفاظ میں آج بھی بریلوی علماء یہی بات کرتے ہیں، کھلم کھلا تو نہیں لیکن اشارتاً یا پھر جہاں ذکر آئے زمین کی گردش نہ کرنے کی حمایت کر کے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ 28 اکتوبر سال 1921 جمعے کا دن تھا، تاریخ تھی 25 صفر۔ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت عام پہنچا تھا۔ انہوں نے وصیت نامہ تحریر کرایا جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے تو وقت دریافت کیا، جواب ملا 1:56۔ فرمایا گھڑی رکھ دو۔ تھوڑی دیر گزری تو بھائی مولانا محمد رضا خان سے کہا وضو کر کے آؤ اور قرآن عظیم لاؤ۔ بھائی ابھی واپس نہ آئے تھے کہ برادر میں مصطفیٰ رضا خان سے کہا سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کرو۔ ہدایت کے مطابق دونوں صورتیں پڑھی گئی۔ انہوں نے کئی بار سفر کی دعا پڑھی، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر گئی۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت کا ایک حصہ یہ تھا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا توہین بھی پاؤ اور پھر وہ تمہارا کیسا ہی دوست اور پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو باہرگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینک دو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو حضرت امام احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ تو عمر بھر آپ کو کافر قرار دیتے رہے، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا
مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے ہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسالت کی ہے۔ اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ آج احمد رضا خان کو گزرے ہوئے 1 صدی سے زیادہ ہو چکا ہے، مگر وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس آواز جو بر صغیر کی ہزاروں مساجد سے تقریباً روزانہ بلند ہوتی ہے، یہ آواز اعلی حضرت کی یاد دلاتی ہے، اور جب تک یہ آتی رہے گی اعلی حضرت زندہ رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔